اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصلاة علی الخمرہ اور باب ما جاء فی الصلاة علی الحسیر اور باب ما جاء فی الصلاة علی البسط، یہ تین باب اکٹھے ہیں، یکے بعد دیگرے ہیں، اور تین بابوں میں مسئلہ یہ ہے کہ چٹائی وغیرہ پہ، جائے نماز پہ، کسی کپڑے پہ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ تو اس سے پہلے فقہا کے مذاہب سے پہلے ایک بات یاد رکھنا کہ سب سے افضل سجدہ وہ ہے جو بلا حائل یعنی بغیر کسی چیز کے پاک مٹی پر کیا جائے، وہ سب سے افضل سجدہ ہے۔ لیکن چٹائی جائے نماز وغیرہ پہ نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرائض کے اندر یعنی فرض نماز کے اندر سجدہ یا تو زمین پر ہونا چاہیے یا زمین کی جنس پر ہونا چاہیے۔ وضاحت کرتا ہوں، زمین وہ تو واضح ہے، زمین کی جنس یعنی ہر وہ چیز جو جل کر راکھ نہ ہو، جیسے پتھر ہے، فرش ہے، مٹی ہے اور ٹائل ہے، یعنی سنگ مرمر ہے، جتنی بھی چیزیں ساری زمین کی جنس میں سے، درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اور وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر فرض نماز میں درمیان میں کوئی چیز مٹی اور فرش کے درمیان حائل ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب اور مسلک ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ جمہور محدثین فقہا کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فرائض، نوافل، یہ تمام نمازیں چٹائیوں پر جائے نماز پہ پڑھنا ثابت ہے۔ تو جب یہ چیز ثابت ہے تو پھر یہ کہنا کہ چٹائی اگر ہوگی اس پہ نماز فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نوافل سنتوں میں گنجائش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنت نفل پڑھ لو، لیکن فرض کے لیے ضروری ہے کہ آپ مٹی یا مٹی کے جنس پہ سجدہ کرو، یہ ضروری ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، دیکھو پیچھے باب میں گزرا، حضرت انس بن مالک ان کی روایت گزری کہ حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے اور میں نے چٹائی کو دھویا اور اس پہ ہم نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ اسی طرح یہ تینوں باب کے اندر آئے گا، خمرہ اس چٹائی کو کہتے ہیں جو اتنی چھوٹی ہو کہ جس پہ اگر آدمی کھڑا ہو تو سجدہ زمین پہ ہو، اور اگر آدمی زمین پہ سجدہ کرے تو پھر کھڑا ہونا زمین پہ پڑے گا، اس چھوٹی چٹائی کو کہتے ہیں۔ اور بسط، اور اسی طرح دوسرا باب تھا الحسیر۔ حسیر بڑی چٹائی کو کہتے ہیں، جیسے عمومی طور پہ جیسے ہمارے گھروں میں جس پہ ہم بیٹھ کے کھانا وغیرہ بھی کھاتے ہیں تو اس کو حسیر کہتے ہیں۔ اور بسط یہ قالین، جائے نماز، کسی کپڑے پہ، اس کو کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سے ان تمام چیزوں اشیاء پہ نماز پڑھنا ثابت ہے، تو جب حضور علیہ السلام سے پڑھنا ثابت ہے تو پھر یہ کہنا کہ بھئی اس پہ نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسرا پیچھے باب کی یہ بھی آئے گا، پیچھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جو باب گزرا ہے اس میں کہ ہم نے حسیر میں نے چٹائی دھوئی۔ اور انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو اس حدیث سے متعلق تو نہیں ہے لیکن چونکہ ایک فائدے کی بات ہے تو وہ اس لیے میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا ہمارے یہاں اتنا آنا جانا تھا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا تو اس نے کوئی چڑیا وغیرہ پالی ہوئی تھی، کوئی چڑیا وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو وہ میرا بھائی بڑا مغموم یعنی بڑا پریشان اور غم زدہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہم سے پوچھا بھئی اس کو کیا ہوا؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی وہ چڑیا جو تھی نا وہ مر گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاح کے طور پہ اس سے کہا یا ابا عمیر ما فعل نعیر۔ تو وہ بچہ تھا، اس کی کنیت ابو عمیر، یہ نفیر کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کنیت ابو عمیر کہی تاکہ نفیر کا وزن اس کے ساتھ برقرار ہو جائے، حالانکہ وہ تو بچہ تھا، تو ابو عمیر کوئی عمیر اس کا بیٹا نہیں تھا۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں دو چیزیں کہہ رہے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ حضور کا اتنا آنا جانا تھا کہ حضور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کبھی مذاق کرتے تھے، اور فرمایا جب حضور آ کے اس کو کہتے تھے نا جب ہم بیٹھا ہوتا تھا کہ یا ابا عمیر ما فعل نعیر، تو کہتے وہ بڑا خوش ہو جاتا، اس کو اپنی چڑیا یاد آ جاتی، بڑا حساس بشاش ہو جاتا۔ لیکن دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اطہر سے جو بات نکلی اللہ نے اس کو ایسے پورا کیا کہ حضور نے تو مذاق کے طور پہ کہا یا ابا عمیر۔ عمیر کا مطلب چھوٹی عمر والا، کہتے میرا بھائی چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا، وہ میرا بھائی
چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو بڑوں کی ایسی باتیں ہیں کہ جو نکل جاتی ہیں زبان سے، تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو باتیں ایسی ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ زمین اوپر اور آسمان نیچے آ سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں شک کرنا یہ ایمان سے آدمی کو خارج کر دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مذاق میں کوئی بات کرے تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ نے اتنی پوری کر دی کہ میرا بھائی چھوٹے بچپن میں ہی مر گیا، کیونکہ حضور اس کو مذاق میں کہتے تھے ابا عمیر۔ تو بہرحال یہاں ان تینوں بابوں کا خلاصہ ہم نے عرض کر دیا ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک چٹائی پہ، جائے نماز پہ، قالین پہ، کوئی کپڑے پہ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کے اندر بلا حائل یا زمین پہ نماز سجدہ کرنا پڑے گا، یا زمین کی جنس جیسے فرش ہے اور مثال کے طور پہ سنگ مرمر، کوئی بھی جو چیز زمین کے جنس اس پہ سجدہ کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوگی۔ اور ائمہ ثلاثہ کے دلائل میں امام ترمذی رحمۃ اللہ نے تین بابوں کو باندھا ہے، تینوں کا خلاصہ یہ ہم نے عرض کر دیا۔